کی بارگاہ میں آنے سے قبل جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں. آپ کا اصل نام عبداللہ، بعض روایتوں میں عبد الکعبہ کہا گیا ہے. زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ نام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا، کنیت ہو گئی، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہو گیا. حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میری حالت ایسی تھی کہ کبھی میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. وہ کفر اور شرک کے زمانے میں تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی. خود ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے باپ ابو قحافہ، جن کا نام عثمان ہے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک دن ان کی گردن پکڑ کر کے لے آئے، کہا چل ان معبودوں کے سامنے تو کھڑا ہو جا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے مجھے کمرے میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے کہ جتنی دیر کھڑا رہے گا عبادت کرے گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں ایک بت کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا کھلا دو. بہت دیر تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور کہا میں بے کپڑے کا ہوں، مجھے تھوڑا کپڑے پہنا دو. کون حرکت کرے گا؟ کیا بتوں میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کے دے مارا تو وہ گر گیا. پھر میں کہا کہ میں مارا ہوں، اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حالات یہ بیان کرتے ہیں. پھر میں دروازہ کھول کر آیا. اس کے بعد سے بچپن سے مجھے اس طرح کی چیزوں سے نفرت تھی. یہ دیکھیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو قلبی ہدایت ملتی ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرافات سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. ایسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جاہلوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام کی سچائیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول کریں گے. بہت ساری خرافات، جبکہ کوئی دعوت اس وقت نہیں چل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تب کی بات حضرت ابو بکر کہتے. دو خاصیتیں ابو بکر صدیق کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے سے تھی. ایک، آپ نے کفر نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، کسی بھی بت کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا نہ سجدہ کیا، اسلام لانے سے پہلے ہی. دوسری عادت فرماتے ہیں کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا. شراب نہ پینے والے کو نامرد کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے، الگ الگ طریقے سے طعنے مارتے تھے. شراب اس طرح سے عام تھی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بچپن سے ہوش آنے کے بعد سے لے کر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کون تبلیغ کیا تھا آپ کو؟ کس نے بتایا تھا؟ جبکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کے دماغ میں. فرماتے ہیں ایک بار میں گزر رہا تھا راستے سے تو ایک شرابی کو دیکھا، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس نے غلاظت کر لی تھی. وہیں پر شراب کے نشے میں اس نے غلاظت کر لی، پخانہ کیا ہے اور اپنی غلاظت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ تک لے جاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ تک لے جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی دن میں نے کہا کہ واللہ حرم علی الخمر، کہ حرمت علی الخمر، میں نے اپنے آپ پر خمر یعنی شراب کو حرام کر لیا تھا کہ ایسی نحوست جس آدمی کو اس کی غلاظت کا پتہ نہ ہو ویسی چیز میں کیوں کروں. پھر آپ سے مکہ والے کہتے تھے کہ کبھی کبھار ایک دو چٹکیاں لے لو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شراب کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کوئی عقل والا شراب کو پیے گا، عقل رکھنے والا شراب کو پیے گا. حضرت ابو بکر کا یہ جملہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس اگر آنکھ ہے تو آنکھ رکھنے والا اپنی آنکھ میں مٹی نہیں ڈالے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے میری آنکھ خراب ہو سکتی ہے. جس کے انگلیاں موجود ہیں وہ انگلیوں پر چھری نہیں چلائے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. آج تو دنیا میں فیشن ہے
شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے، بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے، جب تک ان کے گھروں میں، اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے، گلے ہوں گے، ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے، دنیا میں مزے لیتے تھے، اب آج یہاں یہ پیو۔ اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا، کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی۔ مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے۔ اس نحوست سے بہت دور رہو، بہت دور رہو۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی۔ شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے۔ شراب خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں، ریلیٹڈ ہیں، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2 خاصیتیں آپ کی تھیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو، جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو، ایسا کوئی گاؤں، ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ رہی نہیں۔ اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا، عالم نہیں آیا، کوئی نہ بھی آیا ہو، تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے، انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے؟ مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے؟ 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی، کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں۔ سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں، کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے، لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے۔ اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے؟ پورے تقریباً 37 سال تک، 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی، آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی۔ اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا؟ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت من جانب اللہ جو ہوتی ہے۔ وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی۔ تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوئے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے، ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو، بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے، یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا، ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو۔ بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر۔ دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، بڑے مشہور تاجروں میں۔ حورا ملک شام کا کوئی علاقہ، تجارت کی غرض سے آپ نکلے۔ اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا۔ میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا۔ میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے۔ محمدی اسلامی چینل کو سپورٹ کیجئے، دین